محترم اساتذہ کرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم لوگ 76ویں یوم آزادی کے موقع پر جشن آزادی منانے کے لیے اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے اپنے آبا و اجداد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یقین مانیے باتیں آپ حضرات کے سامنے تقریباً ہو گئی ہے اور کافی ہو گئی ہے، اور ایک بات میں کہتا ہوں، جو قومیں اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں، جو قومیں اپنے آبا و اجداد کی تاریخ پر عمل کرتے ہوئے اس کو یاد کر کے اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتی ہے، یقین مانیے وہ قومیں ہمیشہ سربلند رہیں گی۔ لیکن جن قوموں نے اپنے آبا و اجداد کے تاریخ کو بھلا دیا، اپنے بزرگوں کو میراث کو کھو دیا، وہ قومیں کبھی سربلند نہیں ہو سکیں۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے بتایا گیا، اس ملک میں سب سے پہلے آزادی کا سور ہم نے جو پھونکا ہے 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوتے ہیں۔ انگریز یہ اعلان کرتا ہے کہ آج سے یہ ملک غلام ہو گیا ہے، اب کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو ہمیں یہاں سے بھگا سکے، جو ہمارا مقابلہ کر سکے۔ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایک مرد مجاہد کو قتل کر دیا ہے، ہم نے ایک مرد مجاہد کو شہید کر دیا ہے، اب کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ جس شہادت کو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے نوش کیا، اس شہادت کا جذبہ پورے ملک میں، ہمارے مسلمان بھائیوں میں، اور ایک وقت آتا ہے کہ غیر مسلموں میں ابھرا اور سب ایک ساتھ مل کر لڑے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 1803 میں آپ لوگ جانتے ہیں، کئی مرتبہ سن چکے ہیں، ابھی مولانا فاروق صاحب نے اور مفتی کلیم صاحب نے آپ حضرات کے سامنے تاریخ کو دہرایا ہے۔ 1803 میں جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ ملک پوری طریقے سے اب غلام ہو گیا ہے، اس وقت سب سے پہلے جس نے فتویٰ دیا ہے وہ ہم سب کے وہ آبا و اجداد ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، مختصر کرتا ہوں، تو اس کے بعد جو بالا کوٹ کا معرکہ آتا ہے، اس کے اندر جو شہید ہوتے ہیں اس میں اکثر مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ اور آج بھی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مزار بالا کوٹ کی پہاڑی پہ آج بھی موجود ہے۔ اس کی گواہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور اس کے بعد 1857 میں ہندو اور مسلمان مل کر، سکھ عیسائی سکھ مل کر پوری طریقے سے منظم طریقے سے جنگ لڑی گئی، اور اس میں بھی شکست دی گئی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو شہید کیا گیا ہے علماء کرام کو شہید کیا گیا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دہلی ایک وقت میں اسلام اور اسلامی شریعت اور علم کا مرکز تھا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ میراث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، پورے دہلی کا چکر لگاتے ہیں، کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ملتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے علماء کرام کو شہید کیا گیا ہے، کس طریقے سے علماء کرام کو، اور علماء جیسی شباہت، علماء کرام جیسی شباہت کے جو لوگ تھے، تعلیم کو بھی جن لوگوں کے سروں پر تھی، ان لوگوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور پوری دہلی کا چکر لگاتا ہے، اور وہ دہلی جو علم کا مرکز رہ چکی ہے، وہاں کوئی وراثت کا مسئلہ بتانے والا نہیں ہوتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، 1857 میں نہ جانے کتنے علماء کرام کو شہید کیا، نہ جانے کتنے مسلمان بھائیوں کو شہید کیا گیا،
غیر مسلم بھائی بھی 1857 میں شہید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو بچے کچھ علماء کرام ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، کچھ علماء کرام نظر بند ہو جاتے ہیں۔ تو 3 سال کے بعد جب عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، جب جیلوں سے رہائی ہوتی ہے، جب لوگ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان انگریزوں کے ایک فکری ذہن کام کر رہا ہے، ایک مشن ان کا چل رہا ہے۔ وہ مشن کیا ہے کہ جن کے آبا و اجداد نے انگریزوں سے لوہا لیتے ہوئے شہادت پیش کی، آج ان کا کوئی مثال حال نہیں۔ وہ بچے یتیم ہیں، وہ بچے روڈوں پر ہیں، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان بچوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں چلو ہم تم کو کھانا فری دیں گے، تعلیم فری دیں گے، کپڑا فری دیں گے، رہنا فری دیں گے۔ حضرات علماء کرام دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، سوچتے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ جس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے قربانی دی، جس کے لیے ان کے والدین نے قربانی دی، اور جس کے لیے یتیم ہوئے، آج انہیں کو جو ہے انگریز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر کیا کرنا چاہیے؟ گوریا نشر علماء کرام جن کے پاس صبح کھانے کو ہے تو شام کو نہیں، شام کو ہے تو صبح کا جگاڑ نہیں، کیونکہ ایسا ماحول بنا ہوا تھا، جنگ و جدل کا ماحول بنا ہوا تھا۔ اب کیا کریں؟ سوچتے ہیں کیا کیا جائے، چنانچہ انہی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور ایک مشورہ کرتے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کا قیام 1866 میں کرتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجیے کہ دارالعلوم کا قیام جنگ آزادی کے ہیرو کو تیار کرنے کے لیے کیا گیا۔ جنگ آزادی میں دارالعلوم کا ایک نمایاں کردار رہا۔ دارالعلوم کے قیام کا مقصد یہی تھا کہ یہاں سے جو طلبہ نکلیں گے، یہاں سے جو عالم نکلیں گے، وہ آگے چل کر انگریزوں سے مقابلہ کریں گے اور کیا کہتے ہیں، اس پیارے ملک کو وطن عزیز کو آزاد کرائیں گے۔ اس کا مقصد یہی تھا۔ سر جوڑ کر بیٹھے اور کہا کیا کیا جائے، چنانچہ ایک مدرسے کا بنیاد ڈالتے ہیں، اور یوں وہی اس کے برخلاف یہی اعلان کرتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں آؤ، ہم کھانا فری دیں گے، تعلیم فری دیں گے، رہنا فری دیں گے، ساری چیزیں فری ہیں، صرف تمہیں پڑھنا ہے۔ ہمیں ان مدرسوں کی بنیاد کا مقصد کے اوپر پتہ ہونا چاہیے۔ ان مدرسوں کی بنیاد کا مقصد، بنیادی مقصد کیا ہے؟ ان مدرسوں کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وطن عزیز کی حفاظت ہو اور اسلام کے شعائر کی حفاظت ہو۔ ان مدرسوں کا بنیادی مقصد یہی ہے، اور کچھ مقصد نہیں ان مدرسوں کا۔ چونکہ ہمارے اسلام کے شاعر کے مذاق پڑا، یہ انگریز جو ہے کسی کو چین سکون سے جینے نہیں دے رہے تھے۔ چنانچہ ہمارے علماء کرام نے، اور خاص طور سے دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں فرزند شیخ الہند کے نام سے جن کو ہمارا آپ جانتے ہیں، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے رہنے والے ہیں، پستہ قد ہے، دبلے پتلے ہیں، لیکن انگریز خود کہتا ہے، انگریز کہتا ہے کہ اگر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اگر جلا دیا جائے تو ان کے راگ سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے گی۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ تحریک ریشمی رومال ایک ایسی تحریک تھی کہ اگر اس تحریک میں کامیابی مل جاتی تو میرے بھائی یہ ملک تو کب کا آزاد ہو گیا ہوگا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے اس میں ہمیں ناکامی ملی۔ لیکن انگریز یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے بانی اور اس کے سربراہ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ انگریز کو آخر تک یہ نہیں پتہ چلا، وہ تو سمجھتے تھے کہ وہاں عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کو جو ہے ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اس کے سربراہ وہاں عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو کندھار بھیجا تاکہ اس جو تحریک ہے اس میں رنگ بھرے، اور خود جو ہے عرب ممالک کا سفر کیا تاکہ وہاں سے کچھ جو ہے مدد ملے، کچھ اعانت، اور اس کے بعد مل کر ہم انگریزوں کو یہاں سے دھڑے۔ لیکن میرے بھائیوں اس میں ناکامی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے آخرکار ایک وقت آیا کہ برادران وطن خود ہمارے علماء کرام مسلمانوں نے، اور اس خاص طور سے مدارس کے جو ہے فارغین نے، ان علماء کرام نے جو ہے مل کر، اور کچھ برادران وطن نے مل کر جو ہے 1947 میں ہمارے ملک کو آزاد کرایا۔ یہ ملک آزاد ہے، لیکن میرے بھائیوں کو آج لوگوں کا یہ ٹارگٹ ہے، مدارس ٹارگٹ ہے، مساجد ٹارگٹ ہے۔ ہمارے برادران وطن وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ قربانی کیا ہے، اور بلکہ جان بوجھ کر اس کو چھپایا گیا ہے۔ میرے بھائی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اسلام جب تک زندہ ہے اس وقت تک یہ ملک زندہ ہے، اس وقت تک یہ دنیا زندہ ہے۔ جس دن اسلام کا نام لے گا کوئی نہیں رہے گا، اس دن یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ جس دم تک ہم یہاں
محبت کرتے ہیں. برادران وطن سے زیادہ ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں. ہم مر کے بھی اسی مٹی میں سماتے ہیں. ہم مرنے کے بعد بھی جو ہے قبر اسی مٹی میں بنواتے ہیں. اس سے بڑھ کر ہم کیا ثبوت دینے کی ضرورت ہے؟ تو ہم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور جب تک ہم زندہ رہیں گے محبت کرتے رہیں گے. بعینہ ہی اسی طریقے سے ہم اپنے اسلام سے محبت کرتے ہیں. جب تک ہم زندہ رہیں گے اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے. نہ ہم اپنے اسلام پر آج آنے دیں گے نہ ہم اپنے وطن پر آج آنے دیں گے. کچھ فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو آج اسلام کو نشانہ بنا رہی ہے اور وہ ملک سے محبت ان کو نہیں ہے. بھائی جو یہاں اسلام کو اور یہاں جو رہنے والوں کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ یقین مانیے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ملک سے محبت نہیں ہے بلکہ وہ ملک اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں. وہ ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں. وہ ملک کی طاقت کو ختم کر رہے ہیں. یہی کام انگریزوں نے کیا تھا. آج یہی کام کچھ لوگ فرقہ پرست لوگ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں یقین مانیے ہم عہد کریں جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم اس ملک سے محبت کریں گے. ہم اسلام سے محبت کریں گے. نہ ہم اسلامی شریعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم اسلام کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم اس وطن عزیز کو چھوڑ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وطن عزیز سے سچی محبت کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اسلام اور کیا کہتے ہیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین.